السلام علیکم۔ اللہم انکا خلاق عظیم، انکا سمیع علیم، انکا غفور رحیم، انکا رب العرش العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ علماء، فضلاء، اساتذہ، سابق طالبان علم اور موجودہ طالبان علم اور فارغ التحصیل تمام طلباء، آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ اس دور سے گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت کے ساتھ نوازا ہے۔ مجھے آپ لوگوں نے دعوت دی ہے کہ میں شاہراہ زندگی پر کامیابی کے سفر کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج کے اس پروگرام میں تنظیم کی جانب سے، ادارے کی جانب سے یہ کتاب تقسیم کی جا رہی ہے جو الحمدللہ آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق شخصیت سازی اور کامیابی کے حوالے سے بہت اہم کتاب ہے۔ لیکن ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ذرا مختلف ہے، اور موضوع ہے بقا اور ترقی کے لیے صلاحیتیں، مہارتیں اور قابلیتیں۔ ہم انشاءاللہ آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ گفتگو کی نوعیت اشارات کی ہوگی، کوئی تفصیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم آپ کو اشارات بیان کریں گے، آپ اس پہ تحقیق کریں گے، گفتگو کریں گے، اور پھر ان موضوعات پر اپنے خطبات کے اندر، اپنے ممبر پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو جو ہے دین میں کامیاب ہونے کے راستے بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بقا اور ترقی کے لیے ہمیں ایک زمین چاہیے جس پہ ہم بقا حاصل کر سکیں، اور ترقی کے لیے سیڑھی چاہیے جس پر ہم چڑھ سکیں۔ یہ تصور ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد ہم ان اصطلاحات پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے 24 گھنٹے یعنی 1440 منٹ یا 86,400 سیکنڈ جو ہمیں روزانہ ملتے ہیں الحمدللہ، تو اس میں ہماری مصروفیات کیا ہوتی ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اگر بڑی بڑی مصروفیات کو لیا جائے تو وہ 5 حصوں میں منقسم ہوتی ہیں۔ ہماری ذاتی زندگی پر ہم وقت صرف کرتے ہیں، ہمارے تعلیمی یا کیریئر کی زندگی پر، ہماری معاشی زندگی پر، ہماری خاندانی زندگی پر، اور ہماری معاشرتی زندگی پر۔ ہمارا موضوع ہے شاہراہ زندگی۔ شاہراہ ایک سڑک کی طرف، بڑی سڑک، بہت طویل راستے تک جانے والی، بہت گہری اور بہت بلند منزل پر پہنچانے والی چیز کو یا سڑک کو شاہراہ کہتے ہیں۔ اس شاہراہ پر ہم عام طور سے پیدل نہیں چلتے، کسی نہ کسی گاڑی میں چلتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ عام سی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ایک ٹیکسی میں سفر کر رہے ہیں، تو اس ٹیکسی میں سفر کے لیے آپ کی گاڑی میں ویلز ہونے چاہیے۔ عام طور سے ہمیں 4 ویلز نظر آتے ہیں، 2 آگے اور 2 پیچھے، لیکن 2 ویلز اور نظر نہیں آتے۔ وہ 2 ویل کون سا ہیں؟ پہلا ویل جو آگے ہے وہ اسٹیئرنگ ویل کہتا ہے، جس سے گاڑی کی ڈائریکشن کو آپ چینج کرتے ہیں، وہ احساس ذمہ داری کا ویل ہے۔ دوسرا ویل جو گاڑی کے ٹرنک کے اندر ہوتا ہے اور مشکل حالات کے اندر آپ کا ساتھ دیتا ہے، وہ کردار کا ویل ہے۔ جو ویل 2 آگے کے ہیں، جو عام زندگی کے اندر ہمارے لیے لوگوں سے رابطے کے حوالے سے اہم ہے، وہ آپ کا رویہ اور آپ کی عادات ہیں۔ اور جو 2 ویلز پیچھے کی طرف ہیں، وہ آپ کی ذاتی زندگی کے اندر آپ کو مؤثر کرنے کے لیے بہت اہم ہیں، اور وہ ہیں صلاحیتیں اور ٹیکنالوجی، ٹولز اینڈ ٹیکنکس۔ تو زندگی کی 5 لینز ہیں، وہ لینز ایک شاہراہ کی ہیں۔ ان لینز پر آپ سفر کرتے ہیں گاڑی کے اندر۔ گاڑی کے 6 ویلز ہیں، 2 آگے، 2 پیچھے۔ ایک وہ جس کو لوگ ویل تصور نہیں کرتے، ایک وہ ویل جس کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں یا نظر نہیں آتا، وہ آپ کا کردار ہے۔ یہ 6 ویل سے آپ کی زندگی کی گاڑی سفر کرتی ہے۔
اب آئیے صلاحیتیں، مہارتیں اور قابلیتیں کے حوالے سے کچھ اصطلاحی گفتگو کرتے ہیں۔ صلاحیتیں فطری ہوتی ہیں جبکہ مہارتیں سیکھی جاتی ہیں یا حاصل کی جاتی ہیں۔ قابلیت کو کچھ کرنے کی صلاحیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جبکہ مہارت کو کچھ اچھی طرح سے کرنے کی صلاحیت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ قابلیت سے مراد کسی شخص کی کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، دوسری طرف مہارت سے مراد ایسی قابلیت ہے جو کسی فرد کے پاس غیر معمولی طور پر کچھ کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم امت وسط ہیں اور ہم ایک ہیں۔ ہمارا کام نیکی کا حکم دینا اور برائی کو روکنا ہے۔ یہی عمل ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر برائی کے اس معاشرے میں ہم نیکی کی تبدیلی لے آئے تو پھر اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چند معروف اخلاقیات کا ہم خیال رکھیں اور ان اخلاقیات کا ہر مذہب سے تعلق ہے۔ کسی شخص کو پہچاننے کے لیے اس کے چند معروف اخلاقیات جو اس کے کردار کا حصہ ہوتے ہیں، اور کردار وہ جو ٹرنک میں ہوتا ہے اور آپ کے آزمائش کے وقت بہت اہم طریقے سے آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس میں پہلی چیز سچائی ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، ایفائے عہد ہے، انصاف اور خاص کر اپنی ذات کے ساتھ انصاف، اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ انصاف، وفاداری اور سالمیت جس کو ہم زبان کے اندر انٹیگریٹی کہتے ہیں، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ ہم جن صلاحیتوں کے بارے میں آج گفتگو کریں گے وہ ہیں ذاتی نوعیت کی صلاحیتیں، یعنی ذاتی کارکردگی کے حوالے سے، افراد کے ساتھ صلاحیتیں یعنی معاملات اور تعلقات کی، اور فکری اور تصوراتی صلاحیتیں یعنی سوچ اور انداز فکر کی صلاحیتیں۔ آج کے پروگرام کے لیے ہم نے 10 صلاحیتوں کو منتخب کیا ہے۔ پہلی صلاحیت ہے گفتگو، رابطہ اور اظہار خیال یعنی مواصلات۔ دوسری صلاحیت باہمی معاملات۔ تیسری صلاحیت ٹیم ورک کی مہارت۔ چوتھی صلاحیت مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت۔ پانچویں صلاحیت موافقت پذیری اور ہم آہنگی والی صلاحیت۔ چھٹی صلاحیت منصوبہ بندی اور تنظیم سازی کی مہارت، تنظیمی صلاحیت۔ آٹھویں پہل اور انٹرپرائز کی صلاحیت۔ نویں سیلف مینجمنٹ اور تنظیم ذات کی مہارتیں، اور 10ویں جو صلاحیت ہے وہ قیادت کی صلاحیت ہے۔ اب آئیے پہلی صلاحیت کی طرف جس کا عنوان ہے گفتگو، رابطہ، اظہار خیال یا مواصلات۔ گفتگو یا بات چیت کرنا یا گفت و شنید کرنا، اپنی بات منوانے کے لیے دلائل اور اعتماد کے ساتھ گفتگو کرنا، قائل کرنا، ناخوشگوار ماحول پیدا کیے بغیر مسائل پر بحث کرنا۔ آپ کی جو بھی مصنوعات یا خدمات ہیں، اگر آپ کاروباری زندگی کے اندر ہیں تو ان کو اچھے انداز سے اور ایمانداری کے ساتھ فروخت کرنا، مؤثر طریقے سے سننا، بات کو سمجھنا۔ ہم لوگ جواب دینے کے لیے بات سنتے ہیں، سننے اور سمجھنے کے لیے بات نہیں سنتے۔ تحریری شکل میں خیالات کا اظہار کرنا، ترمیم، نظر ثانی، مختصر تیاری اور منطقی طور پر تحریری مواد تیار کرنا۔ مختصر تیاری کا مفہوم یہ ہے کہ آپ تیاری اس انداز سے کریں کہ آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک پیج کے اندر آ جائے۔ اور آج کے دور کے اندر آن لائن میٹنگ میں شرکت کا فن، آپ آن لائن میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں، میں تو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، لیکن آپ کو کس طریقے سے نشر ہوگی وہ ادارے کا معاملہ ہے۔ دوسری صلاحیت باہمی معاملات ہیں، یعنی ساتھیوں، اعلیٰ افسران اور معاونین کے ساتھ مؤثر طریقے سے بات کرنا۔ آپ عملی زندگی میں جا رہے ہیں، آپ مدرسے کی حدود سے باہر جا رہے ہیں اور عملی زندگی کے تقاضے کافی حد تک مختلف ہو چکے ہیں۔ دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، احترام کرنا، خیال رکھنا، مگر کام کو متاثر نہ کرنا۔
ग्रुप के हालात में अपने और दूसरों के रवैये का तज्जिया करना, ग्रुप के ताउन और बाहमी ताउन को बरकरार रखना और दूसरों से किए गए वादों को निभाना। आप अमली ज़िंदगी के अंदर, मुआशी ज़िंदगी के अंदर ग्रुप्स की सूरत में काम करते हैं और इसके लिए मामलात फहमी बहुत अहम और ज़रूरी है। अब आइए तीसरी सलाहियत यानी टीम वर्क की महारतें। मुख्तलिफ उम्रों, जिन्स, नस्ल, मजहब या सियासी फिक्र के लोगों के साथ मौसर तरीके से काम करना। दुनिया बहुत ओपन हो चुकी है, बहुत खुल चुकी है और इसके लिए आपको इन सलाहियतों की और टीम वर्क की सलाहियतों की ज़रूरत है आपकी बका के लिए। टीम के अरकान की सलाहियतों की निशानदेही करना, अपनी कमज़ोरियों और अपनी हुदूद को पहचानना, टीम का किरदार वाज़े करना और मुत्तफ़िका कामों को अंजाम देना, मुनासिब क़यादत का मुज़ाहरा करना, दूसरों की कोचिंग करना, रहनुमाई करना और हौसला अफजाई करना, तामीरी आरा देना और लेना और इख्तलाफ राय को हल करना। हम इख्तलाफ राय को जो है वो जंग की शक्ल में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, जिससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब आइए चौथी सलाहियत की तरफ, जिसे हम एडाप्टेबिलिटी या मुवाफ़क़त पज़ीरी या हम आहंगी की सलाहियत कहते हैं। यानी एक ऐसे माहौल में काम करने की कोशिश करें जिसमें लड़ाई झगड़े कम हो और मकसदियत जो है वो कारकर्दगी हो और जो नताइज जो मकासद हैं उसको हासिल कर सकें। इसमें अकेले काम करना या टीम के हिस्से के तौर पर भी काम करने की सलाहियत पैदा करना। यानी अपने आप को हर जगह जो है हावी करने की कोशिश न करें, बल्कि जो काम आपको मख्तस किया गया है उसे करने की कोशिश करें। एक ही वक्त में कई कामों या मंसूबों पर काम करना और कंट्रोल करना। ऐसा नहीं है कि आपको एक काम दे दिया गया और आप उस पर कर रहे हैं। जिस अंदाज से ज़िंदगी की शाहराह पर 5 लेनों का जिक्र है, इसी अंदाज से आप कारोबार के अंदर, आप अमली ज़िंदगी के अंदर, आप अपने दीनी मामलात के अंदर मुख्तलिफ कामों और असाइनमेंट और ज़िम्मेदारियों के साथ चलते हैं। तो उसका मतलब यह है कि आपके ऊपर एक वक्त में कई ज़िम्मेदारियां होती हैं जिसमें तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक वक्त में 3-4 काम करना वो आपकी कारकर्दगी को कम कर देता है, लेकिन एक वक्त में कई जिम्मेदारियों को संभालना जो है उसके अंदर कंट्रोल और एहसास जिम्मेदारी और तवाज़ुन की ज़रूरत है। आगे आइए इख्तराई और वसाइल वाला होना, यानी काम करने के मुख्तलिफ तरीकों की निशानदेही करना और तजवीज़ करना, मसला और मुश्किल का हल निकालने की सलाहियत होना। बाज़ औक़ात एक मसले के हल के कई तरीके होते हैं। एक माहौल में वो मसला हल नहीं होता, दूसरे माहौल में वो हल हो जाता है। एक तरीके से हल नहीं होता, दूसरे तरीके से हल होता है। कुछ मसले हथौड़ी से हल होते हैं, कुछ मसले स्क्रू ड्राइवर से हल होते हैं। आगे आइए तब्दीली को कबूल करना और इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, राय कबूल करना और अपनी गलतियों से सीखना। कहते हैं कि तजुर्बा एक ऐसा उस्ताद है जो सज़ा पहले देता है, सिखाता बाद में है। तो जो आपके तजुर्बात हैं उससे भी सीखें, जो दूसरों के तजुर्बात हैं उससे भी सीखें। गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करना, फैसले करना जब आपको यकीन न हो कि नतीजा क्या निकलेगा, ये चीज़ें हैं जो बाहमी हम आहंगी के तौर पर बहुत ज़रूरी हैं। आप इस जगह पर हैं, आपकी मदरसे और दारुल उलूम के अंदर एक माहौल के अंदर मुवाफ़क़त पैदा हो गई। आपको जिस जगह पर आपकी अब जिम्मेदारी है, जिस मिंबर, महराब और मीनार के आप अमीन हैं, वहाँ पर भी चीज़ें मुवाफ़क़त में भी हो सकती हैं, मुखालिफत में भी हो सकती हैं, लेकिन ये आपका फ़न है, आपकी महारत है, आपकी काबिलियत है कि आप उससे किस तरीके से
نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اب آئیے 5ویں صلاحیت کے نام۔ اس صلاحیت کا نام ہے مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت، اور اس کے عناصر ہیں حقائق کا تجزیہ کرنا اور مفروضوں کی جانچ پڑتال کرنا، یعنی تحقیق کرنا۔ نمبر 2، مسائل کی نشاندہی اور حل کرنے میں پہل دکھانا۔ آپ کوشش کریں، انیشیٹو لیں۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کا اطلاق کرنا کہ کس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں اپنے آپ سے عموماً 7 کاف کے سوالات کر لیں: کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کون اور کتنا۔ یہ سوالات اگر آپ پوچھیں گے تو مسئلے کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر حقیقت پسندانہ فیصلے کریں اور پھر ایکشن پلان کیجیے۔ فیصلے کرنا اپنی جگہ ہے، اس کی منصوبہ بندی کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت اہم ہے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے بجٹ اور مالیاتی انتظام سمیت ریاضی کا، یعنی حساب کتاب کے شعور کا آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ پھر اگلا قدم ہے نفاذ و نگرانی کے حل تلاش کرنا۔ جب مسئلہ حل ہو جائے، نافذ کر لیں تو پھر اس کی نگرانی کیسے کی جائے، اور پھر اس کے عمل اور نتائج کا اندازہ لگانا، جس کو فیڈ بیک بھی کہتے ہیں، احتساب بھی کہتے ہیں، آگاہی بھی کہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اب آئیے پہل کرنے کی صلاحیت یا انٹرپرائزنگ کی صلاحیت۔ آج کل انٹرپرینیور کا لفظ استعمال بہت ہوتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کسی پروڈکٹ یا سروسنگ کی مارکیٹنگ کرنا، اور اس کے لیے ایسے مواقع کی نشاندہی کرنا جو دوسروں کے سامنے واضح نہ ہو۔ اگر آپ کاروبار میں ہیں تو گاہک یا کلائنٹ کی ضروریات کی نشاندہی کرنا، اسٹریٹجک یعنی حکمت عملی والے اہداف تیار کرنا، تخلیقی ہونا، آئیڈیاز اور مسائل کو اختراعی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنا، جو سرمایہ کار ہیں، رسپانسیبل ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسپانسرز ہیں، بزرگان ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہنا، اور کاروباری مواصلات کے مختلف طریقوں کا استعمال کر کے اپنے لیے ترقی کے راستے تلاش کرنا۔ اب آئیے منصوبہ بندی کی صلاحیت۔ منصوبہ بندی کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کی حکمت عملی کے ساتھ ترتیب مقرر کرنے کا نام ہے۔ حدیث دفاع نام کی کتاب جو میجر اکبر خان نے لکھی ہے، اس میں یہ اقتباس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر میدان بدر میں اپنی اس شہادت کی انگلی سے زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ مغربی ماہرین جنگ نے بتایا کہ the leader of Islam was making his war plan، کہ اسلام کے لیڈر جو ہیں وہ اپنی جنگ کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو اگر آپ استنباط کے اصول پہ جائیں تو کسی عمل سے پہلے ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اور منصوبہ بندی کے لیے وہی 7 سوالات: کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کون اور کتنا۔ یہ سوالات اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے منصوبہ بندی کے اندر معاون ہوگی۔ لوگوں کا نظم و نسق، تربیت، ترقی، حوصلہ افزائی، رائے دینا، نگرانی کرنا، غلطیوں کی نشاندہی اور فیڈ بیک دینا اور رہنمائی کرنا، یہ بھی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ کاموں کا انتظام کرنا، تفویض کرنا، رابطہ کاری کرنا اور نگرانی کرنا، یہ بھی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ وقت اور ترجیحات کا انتظام کرنا، سنگ میل طے کرنا کہ بھئی کس مرحلے پر کیا چیز ہو جانی چاہیے اور اس مرحلے کا نام کیا رکھنا ہے۔ معلومات جمع کرنا، تجزیہ کرنا، منظم کرنا، وسائل سے بھرپور ہونا، پہل کرنا اور فیصلہ کرنا، تشخیص کے معیار کو قائم کرنا اور مسلسل بہتری میں حصہ لینا،
پیش رفت اور نتائج پر رپورٹنگ کرنا، غلطیوں کی خود نشاندہی کرنا، اصلاح کے لیے خود ہی عملی نقشہ تیار کرنا، اور بنیادی کاروباری اور انتظامی ڈھانچے کے نظام اور ان کے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی مدرسے کے بھی محتمم ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے آپ کو کاروباری شعور ہونا بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی ترجیحات ہیں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب آئیے 8ویں صلاحیت، جسے تنظیمی صلاحیت کا نام دیا گیا ہے، اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہیں کہ کاموں کی ترتیب بنانا، انہیں ترجیح دینا، اور اہم اور ضروری کاموں کو اولویت دینا، مکمل کیے جانے والے کاموں کی نشاندہی کرنا، دوسروں کے کام پر تعمیری رائے دینا، ایماندارانہ اور مثبت انداز سے فیڈ بیک دینا، عناصر کو ایک منظم، فعال اور مکمل طور پر ایک ساتھ لے کر چلنا، پروگرام کی منصوبہ بندی کے عمل پر بات چیت کی سہولت فراہم کرنا، اور ذہن سازی کی سرگرمیوں کو آسان بنانا۔ یہ چیزیں ہیں تنظیمی صلاحیت کے تقاضوں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اب 9ویں صلاحیت یعنی قیادت کی صلاحیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ فرائض و ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے تفویض کرنا ایک کام ہے، دوسروں کو مشترکہ ویژن اور مقصد سمجھانا اور اس کی تکمیل کی طرف ترغیب دینا، یعنی لوگوں کو ترغیب دینا، پرسویٹ کرنا، یہ بہت بڑا اہم کام ہے۔ ٹیم کے ہر رکن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سمجھنا اور کام کرنا بھی لازم ہے۔ ٹیم کے وسائل کو جاننا، استعمال کرنا اور مناسب طریقے سے مختص کرنا یہ بھی اہم ہے۔ ٹیم کی سرگرمیوں کی مؤثر طریقے سے منصوبہ بندی کرنا، ایک اچھی مثال قائم کر کے ٹیم کے ارکان کے اعمال کو متاثر کرنا، اور ٹیم کے تنازعات سے جلد، منصفانہ اور مؤثر طریقے سے نمٹنا۔ جب آپ اداروں میں ہوں گے تو اختلافات بھی ہوں گے، تو اختلافات کو اختلاف رہنے دیں، تنازع میں تبدیل نہیں کریں، جھگڑوں میں تبدیل نہیں کریں، اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے دوسروں کی بات کو سمجھنے بھی کوشش کریں اور اپنی بات کا جائزہ بھی لیں، اور آگے ہم ایک تصویر کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے آخری صلاحیت، جو آج کے 10 منتخبہ صلاحیتوں ہیں اس میں سے آخری صلاحیت، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور یہ ہے سیلف مینجمنٹ کی، یعنی اپنے ذات کی تربیت منظم کرنے کے حوالے سے، اپنے ذاتی ویژن اور اہداف کا ہونا، کہ آپ کا نصب العین اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا جو ہے اس کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کام کریں گے ان تمام کاموں کا جو نتیجہ ہے وہ دین، دنیا اور آخرت کی عافیت ہو۔ تو ذاتی زندگی اور ذاتی ویژن اور اہداف کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ویژن، آپ کیا خواب دیکھتے ہیں، کہاں تک پہنچانا ہے، آپ جس مدرسے، جس مسجد، جس تعلیم گاہ، جس ادارے سے وابستہ ہے اس کو کہاں تک لے جانا ہے، کیا خواب ہے، اور اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مقاصد ہیں، قصد کیا کیا چیزیں کی ہیں، مقصود کیا ہیں۔ اور خواب اور قصد کے اندر، خواب اور مقصد کے اندر ایک ہی فرق ہے کہ خواب میں کوئی تاریخ مقرر نہیں ہوتی، مقاصد کے اندر تاریخیں متعین ہوتی ہیں۔ اپنی کارکردگی کا اندازہ لگانا اور اس کی نگرانی کرنا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگو اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ اپنے خیالات اور ویژن میں اعتماد اور علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اپنے خیالات اور ویژن کو بیان کرنے کی صلاحیت ہونا اور ان پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ ذمہ داری لینا، ذمہ دار ہونا اور احساس ذمہ داری کا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اخلاقی طور پر کام کرنا، کام چلاؤ حرکتوں یعنی جگاڑ والی حرکتوں سے بچنا اور غیر اخلاقی شارٹ کٹ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ دباؤ میں کام کرنے کی صلاحیت ہونا اور اسے تواتر کے ساتھ چلانا، لچک کا مظاہرہ کرنا اور مفاہمت کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کو مانیے، آپ مسلمان بن گئے، اللہ کی مانیے، آپ مومن بن گئے، اللہ کو منوائیے اپنی ان کیفیات کے ذریعے سے، خوف خدا کے ذریعے سے، تو پھر آپ متقی بن گئے۔
اللہ کو مانیے، اللہ کی مانیے، اللہ کو منوائیے. یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ان کا خیال رکھیں. یہ 10 چیزیں جو تھیں وہ تعمیری طور پہ مثبت انداز کی تھیں. اب ہم 9 چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کریں گے جو آپ کی شخصیت کو مزمحل کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، نیچے گرا دیتی ہیں. اس میں ایک تو ہے منفی انداز فکر، نمبر 2 چڑچڑاپن اور لہجے کی تلخی. آپ زبان سے بہت کچھ سنا دیتے ہیں. ہماری اور آپ کی مجالس جو ہیں وہ بعض اوقات غیبت کمیٹی بنی رہتی ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں. حسد، کینہ اور نفرت، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. اپنی ذات کے اندر عجب اور اکملیت پسندی والی کیفیت، اس سے بھی بچیں. تساہل، سستی اور کاہلی سے بھی بچنے کی کوشش کریں. عجب اور انا پرستی، اس سے بھی بچیں. فضول گفتگو اور تضییع اوقات سے بھی بچیں. جھگڑے اور الجھاؤ سے بھی بچیں. غصہ اور فوری رد عمل سے بچیں، اس لیے کہ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں. ویسے بھی حضرت شیطان کی دکان پہ غصے کا مال بہت زیادہ بکتا ہے، اور عام طور سے جو ہے جو لوگ ہیں وہ اس کی خریداری بھی اچھی خاصی کر لیتے ہیں. تو اس دکانداری کو جو ہے اس کے مال کو کم از کم خریدیں اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے کامنیس اور وہ کیفیت پیدا کریں کہ آپ کو غصہ کم از کم آئے. غصہ ضرورت کی چیز ہے، غصے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. غصے کو اپنی کمزوری نہ بنائیں. جس تصویر کا ہم نے ذکر کیا تھا معاملات کو سمجھنے کے لیے، وہ تصویر ابھی غائب ہو چکی ہے، حالانکہ یہاں پر میں نے پیسٹ بھی کی تھی. اس تصویر میں یہ تھا کہ ایک فرد اس طرف کھڑا ہوا تھا، ایک طرف دوسرا فرد اس طرف، اور ان دونوں کے درمیان ایک ہنسا لکھا ہوا تھا، انگریزی کا نو. آپ کو اندازہ ہے کہ انگریزی کا نو کیسے لکھا جاتا ہے؟ اگر اس طرف سے پڑھیں تو 9 ہے، اس طرف سے پڑھیں تو 6 ہیں. تو ایک فرد اس کو 9 کہہ رہا تھا، دوسرا فرد اس کو 6 کہہ رہا تھا. آپ بھی صحیح ہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے. دونوں کی سچویشن الگ الگ ہیں، دونوں کا دیکھنے کا نقطہ نظر ایک الگ سے ہے. آپ جس معاشرے میں جا رہے ہیں، جس دنیا میں جا رہے ہیں، جس ٹیکنالوجی کے دور میں جا رہے ہیں، آپ میں سے اچھے خاصے لوگوں کو جو ہے ملک سے باہر جانے کا بھی موقع ملے گا. آپ کو یہ بات ضرور سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے سے پہلے سننے کی کوشش کریں، اور اگر وہ اچھی چیز ہے تو اسے قبول کرنے کی کوشش کریں. آپ کے اصولوں کے خلاف ہے تو پھر اسے سمجھانے کی بھی کوشش کریں. لیکن حکمت، صبر، استقامت، یہ چیزیں بہت اہم ہیں. ہم نے آج آپ سے جو گفتگو کی، جن صلاحیتوں کا ذکر کیا، ان صلاحیتوں کے نتیجے میں آپ جو ہیں، جو شخص بن سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ مثبت اور مضبوط بنیں گے. نمبر 2، آپ منظم، مربوط اور مستقل فرد بنیں گے. آپ اپنے کام کے ماہر ہو جائیں گے. آپ اپنے کام کو مؤثر طریقے سے کریں گے، یعنی جو کام کرنا چاہیے وہ کریں گے. آپ اپنے کام کو مستعد طریقے سے، یعنی کم وقت میں زیادہ اور بہتر طریقے سے کریں گے. آپ اپنی ذات میں انشاءاللہ مستحکم ہو جائیں گے. آپ معتمد ہو جائیں گے، لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے. آپ معتبر ہو جائیں گے، لوگ آپ کی باتوں پر اعتبار کریں گے. اور اس کے نتیجے میں آپ معروف بنیں گے، آپ مقبول بنیں گے، آپ محبوب بنیں گے، آپ مثالی بنیں گے. یہ تمام کے تمام الفاظ میم سے شروع ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تو میرے ظاہر کو اچھا اور شائستہ بنا دے، اور میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے. اب آخر میں آپ کو یہ چیز بتانی ہے کہ آپ نے یہ میم والی شخصیت تو بن گئے آپ، لیکن اس کے کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، وہ آپ کے وقت کا وسیلہ ہے. تو آپ کو ہم تجویز دے رہے ہیں کہ اپنے اوقات کو اس طریقے سے منظم کیجئے کہ
پیر سے لے کر اتوار تک کے کالم بنا لیجئے. اپنے اوقات میں نے تو یہاں 5 سے 7 اور رات کے 11 سے صبح 5 والے لکھے ہیں. آپ کے اوقات نیچے اوپر ہو سکتے ہیں. یہ اوقات لکھ لیجئے، اس اوقات کے نام بھی دے دیجئے. میں نے ABCD کہا ہے، آپ کچھ اور دے دیجئے. اور اس کے اندر ان اوقات میں کرنے کے کاموں کا جو ہے وہ رنگ بھر دیا ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں گے اور اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے اور اپنا شیڈول بنا لیں گے مختلف کاموں کا، تو آپ کے علمی معاملات بھی، آپ کے تدریسی معاملات بھی، اور آپ کے جو ہے انتظامی معاملات اور آپ کے کاروباری معاملات بھی جو ہے وہ بہت منظم طریقے سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. سردی، گرمی، خزاں، بہار میں یہ وقت کی تبدیلی، آگے پیچھے یہ جو نام ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ شیڈول ایسے بنایا جا سکتا ہے. اب آخر میں ہم اس پروگرام کی تکمیل کرتے ہیں ایک تمثیل کے ذریعے سے. اور تمثیل آپ کو شارع زندگی پر کامیابی کی سفر نامی کتاب میں بھی مل جائے گی. اور وہ تمثیل یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا. اس کا سیکنڈ ڈے انٹرویو تھا، اور اس انٹرویو میں جو ہے اس کو تیاری کرنی تھی، اس کی روزگار کا معاملہ تھا. تو اس کا بیٹا کوئی 6 7 سال یا 8 سال کا تھا، وہ اسے آ کر بار بار تنگ کر رہا تھا. تو ابو جان نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اسے کھلونے دیے، وہ توڑ گیا. اسے کھانے پینے کی چیزیں دیں، چاکلیٹ دیں، بسکٹ بھی کھایا، چاکلیٹ بھی کھایا، منہ پہ چاکلیٹ کی وجہ سے بسکٹ بھی لگ گئے. پھر ابو جان نے کہا کہ یار یہ بچہ مجھے پڑھنے دے رہا، ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے. ظاہر ہے جب بچہ کو ڈانٹیں گے تو اس کو خوف بھی ہوگا نا کہ کہیں بد دعا نہ لگ جائے، اور ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے. تو اس نے کہا کہ اچھا. تو اس نے جو ہے اپنی جو ہے گھر میں پرانے اخبارات پڑے ہوئے تھے، وہاں کچھ اخبارات ڈھونڈے تو ایک اخبار ایسا ملا جس پہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا. اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا سامنے بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں یہ نقشہ ہے وہ دکھا رہا ہوں. اس نے نقشہ دکھایا، ملکیں کے نام، بر اعظم، دریاؤں کے نام لینے کے بعد اس نے نقشے کے ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے کر کے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ ٹکڑے ہیں اور میں تمہیں 10 روپے دیتا ہوں، اور یہ جو ہے اسے اسکاچ ٹیپ لے لو، اور اس کے ذریعے سے جو ہے تم اب آرام سے اس کو تصویر کو دنیا کے نقشے کو نئے سرے سے بنا کر لیا. بیٹا خوش، لے گیا. آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ آتا ہے نقشے کو ہاتھ میں اٹھا کے، حالانکہ ابا جان کا خیال تھا کہ 3 4 گھنٹے مل جائیں گے. اور بیٹا آ کر کہتا ہے کہ ابو ابو دنیا کا نقشہ بن گیا، ابو ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا. دیکھا تو نقشہ بھی ٹھیک نظر آ رہا تھا. ابو نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ تم نے کارنامہ کیسے انجام دیا؟ تو بیٹا بھی منڈا پاکستانی تھا، اس نے کہا ابو یہ تو بہت آسان کام تھا. کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا ابو جیسے آپ بیٹھے تھے ویسے بیٹھ جائیں. ابو بیٹھ گئے. بیٹے نے کہا میں بھی وہی ایسے بیٹھا ہوں جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا. پھر کہا کہ ابو جان آپ نے جب نقشے کو پھاڑنے کے لیے تصویر اخبار کو اٹھایا تھا، تو میں نے دیکھا، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس کے پیچھے قد آدم تصویر بنی ہوئی تھی، انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی. میں نے بس اس انسان کی تصویر کو ٹھیک کر لیا، دنیا کا نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا. تو میرے عزیزان گرامی، اپنی تصویر کو ٹھیک کر لیجئے. ماٹی کے پتلے پہ دھیان دیجئے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے. من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن پرفارمنس یا کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے. اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے. اللہ کریم ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے، ہمارے بکھرے ہوئے معاملات کو سمیٹ لے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا وما علینا الا البلاغ. اللہم آحسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ.